اللہ رب العزت ہر زمانے میں انسانوں سے بھی اور فرشتوں سے بھی اپنی چاہت کے مطابق کام لیتے ہیں، اور ان کی طرف اللہ تعالی کی طرف سے احکام آتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں ابتلاءات سے، دشواریوں سے اور بڑی مشکل گھاٹیوں سے گزارتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں جمنے والے کتنے ہیں اور حکم پورا کرنے والے کتنے ہیں۔ جو ان ابتلاءات میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر کے دکھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نام کام لینے والوں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں، اور جو ان ابتلاءات سے شکایت کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نام کام کرنے والوں کی فہرست میں سے کاٹ دیتے ہیں۔ ہم کیونکہ ظاہر پرست ہو کر رہ گئے، ہم کسی بھی چیز کے پیش آنے کو غیبی نظام میں اور اللہ تعالیٰ کی دستور میں اس کو دیکھتے نہیں کہ اللہ کا دستور کیا ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک ظاہر کو دیکھ کر چل رہا ہے، ہر ایک ظاہر کو دیکھ کر چل رہا، آگے بڑھنے، پیچھے ہٹنے، مقبول ہونے، محروم ہونے، اس سب کے بارے میں جو صحیح فیصلہ کر سکے گا وہ وہی کر سکے گا جس کی نظر اللہ تعالیٰ کے دستور پر ہو، جس کی نظر اللہ کے دستور پر ہو۔ میری بات توجہ سننا، بہت جس کی نظر اللہ کے دستور پر نہیں ہے، جس کی نظر اللہ کے دستور پر نہیں ہے، وہ حالات سے تنگ آ کر حکم چھوڑ دے گا، حالات سے تنگ آ کر حکم چھوڑ دے گا۔ اسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت انسانوں کو بھی فرشتوں کو بھی اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور اس انتخاب کے لیے ان کو بڑے سخت امتحان سے، بڑے سخت حالات سے گزارتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کام کے کرنے کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، بلکہ قبولیت شرط ہے، بلکہ قبولیت شرط ہے، قابلیت شرط نہیں ہے۔ اور قبولیت کا تعلق قابلیت سے بھی نہیں ہے، بلکہ قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے، قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندے کو مبتلا کرتے ہیں، کسی کو بیماریوں کے راستے سے، کسی کو قرض اور تنگیوں کے راستے سے، کسی کو طبیعت کے خلاف حالات کے برداشت کرنے کے راستے سے، مختلف راستوں سے اللہ تعالی امتحان لیتے ہیں۔ جو ان حالات میں حکم پر جمے رہیں انہیں اللہ تعالی اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اللہ نے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان اللہ نے فرشتوں کا لیا، اللہ نے فرشتوں کا لیا پہلا امتحان، اللہ نے پہلا امتحان فرشتوں کا لیا۔ ابھی انسان ابھی وجود میں نہیں آیا پوری طرح، اللہ نے فرشتوں کا امتحان لیا۔ انسان کو پیدا کرتے ہی سب سے پہلے امتحان فرشتوں کا لیا، اور حکم لائے اللہ رب العزت فرشتوں کے مقام، ان کے درجے، ان کی حیثیت کے خلاف، اور حکم یہ دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، آدم کو سجدہ کریں۔ اس حکم کی سب سے بنیادی حکمت یہ تھی کہ اگر ان کو حکم دیا جائے ان کی حیثیت کے اعتبار سے، پھر تو اس کا پورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے،
انہیں حکم ہو دیا جائے جو حکم پورا کرنا ان کے مقام ان کی حیثیت کے خلاف ہو. ہم اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکام انسان کی فطرت اور اس کی جسمانی تقاضوں کے خلاف ملیں گے. نیند کا تقاضا نماز فرض، بھوک کا تقاضا روزہ فرض، مال کا تقاضا زکوٰۃ فرض، شہوت کا تقاضا زنا حرام، مال کا تقاضا چوری حرام. جہاں ٹی وی دیکھو گے سارے احکام انسان کی اپنی فطرت اور اس کے اپنے جسمانی تقاضوں کے خلاف ہوں گے. تم ہمارے حکموں کو اپنی جہت کے اور اپنے جسمانی تقاضوں کے خلاف ہمارا حکم پورا کر کے دکھلاؤ. ہمارا حکم پورا کر کے دکھلاؤ. سنو غور سے، وہ ہمارا حکم پورا کر کے دکھلاؤ. بھائی سن نہیں رہے، بچھا دو نا اس کو، بیٹھ جاؤ. اصل بات یہ تھی کہ تم حکم پورا کر کے دکھلاؤ. چنانچہ اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے. اس نے یہ کہہ کر انکار کیا انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر ہوں. آپ مجھے اپنی ذات کے سجدے کے لیے حکم دے تو میں تیار ہوں، لیکن مجھے حکم دے مجھ سے ادنا کے سجدے کے لیے، یہ میں نہیں کر سکتا. میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے. میں پرانا ہوں، یہ نائے ہیں. اس پر ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی حکم لا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس حالت میں اس حکم کو پورا کرتا ہے یا نہیں. اگر حکم پورا کر دیا تو ان کا نام کام کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر حکم پورا نہ کیا تو ان کا نام ہمیشہ کے لیے کام کرنے والوں کی فہرست سے کاٹ دیا جاتا ہے. یہ سب سے پہلا امتحان ہے جو اللہ نے فرشتوں کا لیا. سب کامیاب ہو گئے، وہ ناکام ہو گیا. سب کامیاب ہو گئے، وہ ناکام ہو گیا. اس پر کہ مجھے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے کی وجہ سے دوسروں کو بھی اس خیر سے محروم کرنے میں لگ جاتا ہے. ہاں، یہ بھی عجیب بات ہے. اس نے قسم کھائی اس نے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، سب گمراہ کر کے رہوں گا. چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام سے اس کا بدلہ لیا کہ اگر آپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے نکالا جائے تو پھر میں ایسا راستے اختیار کروں گا کہ میں آپ کو بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا. آپ کو بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا. عجیب بات ہے کیا کہ اگر آپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا جائے تو میں آپ کو بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا. ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات کہ جو شخص کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے وہ خیر خواہ بن کر لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے. میں تو نکلا یہاں سے، میں تو یہاں سے نکلا مگر آپ کو بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا. میرا آپ کے لیے بڑا ناصحانہ مشورہ ہے اور میری بات ہمیشہ آپ کے کام آئے گی. آپ اگر ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ اگر ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو اس درخت سے کھا لیجیے، اس درخت سے
کھا لیجیے اگر ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میں آپ سے زیادہ پرانا ہوں, آپ بعد میں آئے, میں پہلے سے ہوں, مجھے یہاں کے حالات معلوم ہیں. اگر آپ نے اس میں سے کھا لیا تو آپ ہمیشہ رہیں گے, آپ ہمیشہ رہیں گے. مطلب جنت میں ساری نعمتیں تھی, جنت میں ساری نعمتیں تھی, صرف ایک چیز کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا لا تقربا هذه الشجرة, اس کے پاس مت آنا. کیا جنت میں ہمیشہ کے لیے کوئی چیز بھی جنتیوں کے لیے ممنوع نہیں ہے. ہم سے تو یہ کہا جا رہا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم, جو چاہو گے وہ ملے گا, کوئی رکاوٹ کوئی ممانعت کسی چیز کے استعمال کی ہرگز نہیں ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ جنت جہاں کو کسی چیز پر رکاوٹ نہیں ہے, کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے, وہاں ساری نعمتیں دے کر صرف ایک درخت کے بارے میں کہہ دیا اس کے قریب نہ جانا. شیطان نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس درخت پر کے قریب جانے سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم ہمیشہ جنت میں نہ رہ سکو. کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے, نہیں کھاؤ گے تو نکال دیے جاؤ گے. یہ بات سمجھ میں آئی, یہ بات سمجھ میں آئی. اس لیے کہ آدمی اب غلط قدم جب اٹھاتا ہے یہ وہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر اپنے باقی رہنے کے لیے کوشش کرتا ہے. سنو بات دھیان سے, غلط کام آدمی جب کرے گا جب وہ اپنی بقا کے جنگ لڑے گا, اپنی بقا کی جنگ لڑے گا, اپنی بقا کی جنگ لڑے گا, بجائے اس کے کہ وہ حکم کو پورا کرنے کی کوشش میں لگتا, وہ اپنے باقی رہنے کی کوشش میں لگا. اس سے یہ کہا گیا, ان سے یہ کہا گیا اگر کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے. چنانچہ انہوں نے اس میں سے کھا لیا. لیکن بات یہ ہے کہ غلطی کرنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں, غلطی کرنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے غلطی کرنے والوں کی جو غلطی کر کے ڈر جاتے ہیں, غلطی کر کے ڈر جاتے ہیں. اللہ تعالی ان کو ان کے ڈر کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو غلطی کر کے اڑ جاتے ہیں, غلطی کر کے اڑ جاتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو غلطی کر کے اڑ جاتی ہے. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو غلطی کر کے اڑ جاتی ہے اپنی غلطی پر. اللہ تعالیٰ کو غلطی پر اڑنا اور اصرار کرنا یہ پسند نہیں ہے. ایک غلطی کر کے ڈرنے والے, ایک غلطی کر کے اڑنے والے. شیطان غلطی کر کے اڑ گیا, آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی لیکن غلطی کر کے ڈر گئے, غلطی کر کے ڈر گئے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, کہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی, عہد انہوں نے توڑ دیا, عہد توڑ دیا, لیکن ہم نے آدم کے اندر اپنی غلطی پر اڑنا نہیں پایا. لم نجد له عزما, کہ ان کے اندر اپنی غلطی پر اڑنا نہیں تھا. سنو بہت اہم بات ہے, غلطی پر اڑنا نہیں تھا. لم نجد له عزما, وہ غلطی پر اڑے نہیں اور ہم نے ان کے اندر اڑنا نہیں پایا. لیکن شیطان غلطی کر کے اڑ گیا, غلطی کر کے جو غلطی کر کے اڑ گیا, جو غلطی کر کے اڑ گیا وہ تو دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا. اور جو غلطی کر کے ڈر گیا اللہ رب العزت نے انہیں واپس جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر دیا. ان کو دوبارہ داخل کرنے کا وعدہ کر دیا. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام بندوں کی طرف, فرشتوں کی طرف ان کو آزمانے کے لیے آتے ہیں کہ ہماری بات کتنی ماننے والے ہیں, ہماری بات کتنی ماننے والے ہیں. اور واقعی حقیقت یہ ہے
کہ اطاعت میں حکم پورا کر دینے والے اور اطاعت میں اطاعت کی انتہا کو پہنچنے والے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، وہی اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف، حکم آتا ہے کبھی حیثیت کے خلاف، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا، حکم دیا حیثیت کے خلاف۔ کبھی حکم آتا ہے، کبھی حکم آتا ہے آدمی کے جذبے اور اس کی چاہت کے خلاف۔ ایک جذبہ ہے، ایک جذبہ ہے، واقعی اچھا جذبہ ہے، لیکن حکم آتا ہے جذبے کے خلاف، حکم آتا ہے جذبے کے خلاف۔ بہت اچھا جذبہ ہے، حکم آئے گا جذبے کے خلاف۔ تم حکم آئے جذبے کے خلاف تو اپنے جذبے کو نہ دیکھنا، حکم کو دیکھنا۔ حکم آئے گا جذبے کے خلاف، جب حکم آئے جذبے کے خلاف تو اچھے جذبے کو نہ دیکھنا۔ یہ امتحان انبیاء کا بھی ہوا، صحابہ کا بھی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام میں، انبیاء علیہ السلام میں اولاد کی چاہت ہوتی ہے، اولاد کی چاہت ہوتی ہے، اولاد ہو اور انہیں اولاد کی چاہت، انہیں اولاد کی چاہت خواہش کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ انہیں اولاد کی چاہت اس دین اور دعوت کی امانت کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دین کی امانت ان کو دے کر بھیجتے ہیں۔ انی خفت الموالیہ من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ اے اللہ، میں تجھ سے اولاد اس لیے چاہتا ہوں تاکہ جو کام تو نے دے کر بھیجا ہے میری اولاد اس کام کی میرے بعد حفاظت کرے۔ تاجر کی تمنا اولاد کی تجارت کے لیے ہے، زمیندار کی تمنا اولاد کی زمینداری کے لیے ہے، کارخانہ دار کی تمنا اولاد کے لیے کارخانے کی حفاظت اور اس کو چلانے کے لیے ہے۔ یہ ساری نیتیں فاسد ہیں، ساری نیتیں فاسد ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جو شخص اولاد جس مقصد کے لیے چاہتا ہے وہ مقصد اس کی اولاد سے برا ہو جاتا ہے۔ لیکن زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اور بیوی کی عمر 90 سال کی، اس عمر میں اللہ سے اولاد مانگی، یہ کہہ کر مانگی کہ جو کام تو نے مجھے میرے ذمہ کیا ہے میں اس کی حفاظت کے لیے اولاد چاہتا ہوں، اس کی حفاظت کے لیے اولاد چاہتا ہوں۔ اور اصولی بات یہ ہے کہ بعض کی چیز کی جو حفاظت اولاد کر سکتی ہے وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، بعض کی چیز کی جو حفاظت اولاد کر سکتی ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اس عمر میں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اولاد دی پھر حکم دیا، اولاد دی پھر حکم دیا۔ پہلے تو ایسی جگہ اولاد کو چھوڑنے کا حکم دیا جہاں پلنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، جہاں پلنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ جب پل گئی تو اللہ نے اپنی قدرت دکھلائی اولاد کے پلنے کے اعتبار سے۔ جب پل گئی نقشوں کے نہ ہوتے ہوئے پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو۔ اطاعت کرنے والے یہ نہیں پوچھا کرتے کہ ذبح کیوں کریں، اطاعت کرنے والے یہ نہیں پوچھا کرتے کہ ذبح کیوں کریں، کیا وجہ ہوئی۔ کسی بڑے آدمی کو ذبح کیا جائے، قتل کیا جائے تو اس کو تو کہیں جرم میں قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کو جرم ہوا ہوگا، لیکن اتنا چھوٹا بچہ جو معصوم ہے اسے قتل کرنے کا حکم، اس کو ذبح کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اندر کا ایک جذبہ ہے اولاد کا جذبہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کرو، حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کرو۔
ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو بھی حکم نہ دیا ذبح ہونے کا، بلکہ یہ فرمایا کہ اسماعیل اپنے بارے میں خود غور کرو، اپنے بارے میں خود غور کرو، تمہارا ذبح ہونا میرے حکم کی وجہ سے ہے، یہ تمہارا ذبح ہونا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ میرا حکم ہے کہ تم ذبح ہو جاؤ، اور یہ بھی نہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے تم ذبح ہو جاؤ، بلکہ یہ فرمایا اپنے بارے میں خود غور کرو تاکہ تمہارا ذبح ہونا باپ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو، تمہارا ذبح ہونا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو۔ اس سے معلوم ہو گیا اتنا بڑا قدم بھی آدمی اگر اٹھائے تو وہ اللہ کے امر کی وجہ سے قدم اٹھائے، نہ کہ کسی کے کہنے کی وجہ سے۔ یہ اخلاص کی بات ہے کہ آدمی جو کام بھی کرے اللہ کے حکم کی وجہ سے کرے، کیونکہ جس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرے گا اسے مخلوق کے ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ میں نے اندازہ کیا کہ ملامت کے شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں ریا ہوتا ہے، جن میں ریا ہوتا ہے انہیں ملامت کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جو مخلصین ہوتے ہیں نا ان کو کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جی ہاں، نقصان آوے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب اللہ کے حکم کی وجہ سے نقصان آیا ہے تو پھر یہ نقصان اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ کبھی شکایت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے، انہیں نقصان میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اسماعیل غور کرو، تم اپنے کام میں خود غور کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ جیسا آپ چاہیں ایسا کر لیں، بیٹے نے یہ کہا کہ فعل ما تؤمر، کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ اور میں حکم کے تابع ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری جلا دی، اللہ سے یہ معلوم نہ کیا کہ اس امر کی کیا وجہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کہیں امتحان اللہ تعالی لیں گے اچھا جذبہ پیدا کر کے، اس جذبے کے خلاف یہاں جذبہ اولاد کے پلنے کا ہے، اور وہاں حکم اولاد کے ذبح کرنے کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک بڑے اونچے اور گھنے درخت کے سائے میں بہت سے بچوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ پوچھے یہ کیا ہے کہ یہ ساری دنیا کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے بچے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے۔ تمہیں ہمارے لیے ایک ذبح کیا، ہم نے ساری دنیا کے بچے تمہیں دے دیے، حالانکہ کوئی بھی ذبح نہیں ہوا مگر تم نے حکم پورا کیا۔ تم نے ہمارے لیے ایک ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح نہیں ہوا، ساری دنیا کے بچے اللہ نے اس کو دے دیے ابراہیم علیہ السلام۔ بتاؤ کتنے بچے چاہیے؟ جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہو کر مر جاتا ہے بچپن میں، وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سارے بچوں کو لیے بیٹھے، ہر طرف بچے۔ کون سے بچے ہیں کہ دنیا میں مر جاتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بچے سے دل بہلانا چاہتے تھے، اسے ذبح کرنے کا حکم آ گیا، وہ بھی ذبح نہ ہوا، اللہ نے ساری دنیا کے بچے سمیٹ کر ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یوں حکم آیا، جذبے کے خلاف پورا کر دیا۔ اسی طرح امتحان
اسی طرح امتحان ہوتا ہے صحابہ کرام کا بھی، کہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ عمرہ کریں حدیبیہ میں، جذبہ عمرے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، عبادت کا جذبہ ہے، عبادت کا جذبہ ہے، لیکن حکم یہ آ گیا کہ آپ واپس جائیں۔ صحابہ کے لیے اس حکم کو پورا کرنا بڑا مشکل تھا، کیسے واپس جائیں؟ ہم حق پر ہیں، کفار باطل پر ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ حق ہے، عمرہ عبادت ہے، بیت اللہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، سب عبادت کرتے ہیں بیت اللہ پر، ہم کیوں واپس جائیں؟ ہم ان کی شرائط کیوں منظور کریں، کیوں قبول کریں، عمرہ کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالی نے عمرے سے روک کر اس کا امتحان لینا چاہا کہ دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ یہ حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ سوچو تو صحیح کیا گزری ہوگی صحابہ پر، اتنی تمناؤں کے بعد، اتنے عرصے کے بعد تو عمرے کے لیے آئے اور مشرکین نے عمرے سے روک دیا، مشرکین نے عمرہ کرنے سے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ نہیں آیا کہ نہیں تو ان سے مقابلہ کر کے عمرہ کرنا ہے، حکم یہ آیا کہ تم واپس جاؤ، تم واپس جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کے پاس جاتے، اس سے کہتے کہ کیوں عمرہ نہ کریں ہم، اور کیوں نہ ان سے مقابلہ کریں، کیوں دب کر صلح کریں؟ ہر ایک کے جواب دیتا تھا عمر، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، بس خاموش ہو جاؤ۔ میری بات سمجھو سننا، یہ نہیں نعوذ باللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت بنا لیتے کہ بتاؤ بھائی میرے ساتھ کون کون ہے جو عمرہ کرے گا۔ میری بات سمجھو سننا، امت میں تفریق جب پیدا ہوتی ہے، جب کوئی اپنی بات پر اڑ جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی بات پر اڑنے کی وجہ سے اس کے متعلق اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے متعلق اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آپ شروع سے دیکھ لیں، شیطان اڑ گیا، قیامت تک جتنے بھی سرکرے ہیں، جتنے بھی گمراہ ہیں، وہ سب کے سب شیطان کے ساتھ۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، وہ احد میں جانے سے، احد کے میدان میں نکلنے سے اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمارے رائے پر عمل نہیں ہوا، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ 300 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے، 300 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے، ہاں جی ہم آپ کے گروپ میں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی احد نہیں جائیں گے۔ آپ دیکھیں، مثالیں دیکھیں سیرت میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر اڑے کہ ہاں ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، لیکن اس بات پر اڑنے کی وجہ سے اتنا ڈر گئے کہ ارے ہم اپنے جذبے میں آ کر نبی کا حکم کا انکار کر دیں، نبی کہہ رہے واپس چلو اور ہم کہہ رہے نہیں ہم عمرہ کریں گے، نبی کہہ رہے واپس چلو، ہم کہیں کہ ہم عمرہ کریں گے۔ اتنا ڈر گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتے ہوئے دیکھی تو حضرت سمجھ گئے اس وقت جو وحی آ رہی ہے آسمان سے وہ عمر کے خلاف آ رہی ہے، عمر کے خلاف آ رہی ہے۔ اتنا ڈر گئے، اپنی سواری کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے الگ ہو گئے کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو صرف مجھ پر آئے، میرے ساتھیوں پر نہ آئے۔ حالانکہ اللہ اکبر عمرہ کرنا چاہتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے تھے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت اس وقت کی عبادت نہیں، کیونکہ حکم آیا کہ عمرہ چھوڑ کر واپس جاؤ۔ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تم ہمارے حکم پر عمرہ چھوڑ دو، ہمارے حکم پر عمرہ چھوڑ دو تو ہم تمہارے لیے بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے فتح کر دیں گے۔ وہاں سے ہٹے نہیں کہ صرف فتح نازل ہو گئی۔
میرے دوستو عزیزو، حکم کو پورا کرنا چاہت کے خلاف یہ قربانی ہے، اور حکم کو توڑ دینا چاہت کی وجہ سے یہ خواہش ہے، چاہے حکم کتنا ہی اچھا ہو۔ تو میں نے عرض کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، فرماتے تھے عمر کہ میں نے پوری زندگی اعمال و صدقات کی ہے کہ اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، اس دن کا میرا گناہ معاف کر دے۔ میں کیوں اڑ گیا تھا عمرہ کرنے پر؟ میں نے ساری زندگی اعمال اور صدقات کیے، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے کہ میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑ گیا تھا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک امتحان یہ ہے کہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، جذبہ آپ کا بہت اچھا ہے عمرہ کرنے کا، ہم آزمائیں گے کہ عمرہ کرتے ہیں یا عمرہ چھوڑتے ہیں، ہم آزمائیں گے آپ عمرہ کرتے ہیں یا عمرہ چھوڑتے ہیں، آزمائیں گے ہم نبی کے ذریعے ایسے احکام لاویں گے جو احکام آپ کی چاہت کے خلاف ہوں گے۔ کیسے کیسے صحابہ ابتلاءات سے گزرے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی قوم کے خلاف فیصلہ کروایا آپ نے، پہلے یہ کہلوایا کہ جو سعد فیصلہ کریں گے مانو گے کہ ہاں مانیں گے۔ ساری قوم اس انتظار میں تھی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قوم کے سردار ہیں، وہ اپنی قوم کے بارے میں لچک، اپنی قوم کے بارے میں نرمی اختیار کریں گے، قوم کے بارے میں نرمی اختیار کریں گے۔ سب کو اس کی امید تھی، سب کو اس کی امید تھی۔ بنو قریظہ کے بارے میں طے ہو گیا کہ سب کو قدر کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا سعد جو فیصلہ کریں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھڑا کیا گیا بیچ میں، ایک طرف ساری قوم، ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف ساری قوم۔ آپ نے ہمارا سعد جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ قوم نے کہا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ یہ بڑا سخت امتحان تھا۔ میں ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، ذاتی تعلقات کی وجہ سے حکم توڑ دیتے ہیں۔ بیوی یہ چاہتی ہے، دو صحابہ یہ چاہتے ہیں، ہمارے متعلقین یہ چاہتے ہیں، ہماری حکومت یہ چاہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد پینے سے قسم کھا لی۔ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد پینے سے قسم کھا لی، شہد نہیں پیوں، حالانکہ شہد پینا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی عبادت ہے، یہ خواہش کی چیز ہے۔ آدمی پیے تو کیا ہے، نہ پیے تو کیا ہے۔ بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ پانی میں شہد ملا کے پلائیں آپ کو؟ فرمایا نہیں، اس حال کی زندگی کی کیا ضرورت ہے، سادہ پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، سادہ پانی پلا دو، سادہ پانی پلا دو، شہد کی کیا ضرورت، آدمی شہد ڈال کے دے پانی میں، سادہ پانی پلا دو، ایسی چیز شہد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پیا، ازواج مطہرات نے انتظار کیا کہ اب تک کیوں نہیں آئے ہمارے یہاں، پتہ چلا کہ شہد پی رہے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ آپ آئندہ شہد نہ پئیں، اس کے لیے ازواج مطہرات نے، حضرت عائشہ نے ماحول بنایا کہ جو بھی جس کے پاس بھی جائیں وہ یہ کہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو جب دیکھیں گے سب کہیں گے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے تو آپ کہیں گے ہاں میں نے شہد پیا تھا، اس کی بو آ رہی ہے، آئندہ نہیں پیوں گا۔ اس طرح بیویوں نے مل کر آپ کو زینب کے یہاں شہد پینے سے روک دیا۔
اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ آپ نے کیسے حرام کر لیا اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے۔ سنو غور سے کہ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے یہ ساری بات میں نے اس پر عرض کی کہ ہم ہر قدم پر حکم توڑتے جا رہے ہیں اپنے متعلقین کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمارے دین کے نقصان کا بڑا سبب یہ ہے کہ بہت سے احکام وہ ہیں جس میں ہمیں دوستوں کی ملامت کا اندیشہ ہوتا ہے، اور بہت سے احکام وہ ہیں کہ جن میں ہمیں ماحول کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ کہیں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے حکم توڑتے ہیں، کہیں مخلوق کی ناراضگی سے بچنے کے لیے حکم توڑتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص ساری مخلوق کو راضی کر لے اپنے فعل سے مگر اللہ کا ناراض کر لے، اللہ تعالی ناراض ہو جاتے ہیں اور ساری مخلوق سے ناراض کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالی کے حکم کو پورا کر دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ساری مخلوق سے ناراض ہو جائے اور کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے تو اللہ تعالی خود بھی راضی ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی سے راضی کر دیتے ہیں۔